السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی، تو پہلی بیوی کے گھر والوں نے زبردستی دوسری بیوی کو اسٹامپ پیپر پہ طلاق دلوایا، جبکہ طلاق کی نیت نہیں تھی، تو کیا یہ طلاق واقع ہو گئی؟ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے، واللہ عالم بالحقیقہ اس سلسلے میں واضح رہے کہ زبردستی کوئی طلاق دلوا دے تو یہ واقع نہیں ہوتی ہے، زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے غیر ارادی غلطی کو معاف کر دیا ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ یہ ابن ماجہ کی 2043 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کی غیر ارادی غلطی کو اور بھول چوک کو معاف کر دیا ہے، اور اس کو بھی معاف کر دیا ہے جس پر زبردستی کیا گیا ہو۔ زبردستی، یہ طلاق بھی زبردستی دلوائی گئی ہے تو یہ بھی واقع نہیں ہوگی۔ یہ روایت شیخ ناصر الدین الالبانی نے صحیح کہا ہے۔ ابن حجر العسقلانی فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 161 پر کہتے ہیں، وہ حدیث جلیل، بہت ہی عظیم ترین حدیث ہے یہ۔ قال بعض العلماء ينبغي ان يعد نصف الاسلام، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث آدھا اسلام شمار کی جائے گی، لأن الفعل اما عن قصد و اختیار او لا، اس لیے کہ کوئی بھی کام یا تو اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کیا جاتا ہے یا غیر ارادی طور پر کیا جاتا ہے۔ الثاني ما يقع عن خطأ او نسيان او اکراہ فهذا القسم معفو عنه باتفاق، پوری امت کا اتفاق ہے کہ بھول چوک انجانے میں کچھ ہو جائے یا زبردستی کسی سے کچھ کروا لیا جائے تو وہ معاف ہے، معاف۔ اسی طرح سے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، وہ باب بہت اہم ہے، باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ والسکران والمجنون وامرہما والغلط والنسیان فی الطلاق والشرک وغیرہ۔ یہ باب بہت ہی اہم ہے۔ امام بخاری نے اس باب کے تحت بہت سی باتیں ذکر کی ہیں، ان میں ابن عباس کا قول نقل کیا ہے، طلاق السکران والمستکرہ لیس بجائز، عبداللہ بن عباس، اور کہتے ہیں کہ جو نشے میں دھت ہو اور جس کو فورس کر کے زبردستی طلاق لکھوا لیا گیا ہو یا طلاق دلوا دیا گیا ہو وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے عثمان بن عفان کہتے ہیں، لیس لمجنون ولا لسکران طلاق، پاگل کی طلاق اور نشے میں دھت آدمی کی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے اقوال کو اس باب میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زبردستی لی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اور جیسے ہی زور زبردستی ختم ہو جائے وہ اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے۔ امام بہقی نے سنن الکبریٰ 15499 پر ذکر کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لیس لمکرہ طلاق، زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔
ابن قیم نے اعلام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38 پر ذکر کیا ہے، اور یہی چیز علی ابن ابی طالب سے ثابت ہے، عبداللہ بن زبیر سے بھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہے کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 48 اور 49 پر تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور سنن البیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 357 اور 359 پر بھی، اور مصنف عبدالرزاق میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407 اور 411 میں بھی۔ کیوں یہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ زبردستی کسی سے کفریہ کلمہ کہلوا لیا جائے، کفریہ یعنی کوئی کہے کہ تو کافر بن جا ورنہ تیری جان مار ڈالیں گے، تجھے پیٹیں گے، تجھے ماریں گے، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، اس سوال کے اعتبار سے زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے آدمی، اور اس سلسلے میں مزید حوالہ جات بہت سے موجود ہیں۔ بعض لوگ قیاس آرائی کرتے ہیں، قیاس کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی، حالانکہ جب قرآن کریم میں صاف وضاحت ہے تو قیاس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔